السلام علیکم، پیام سحر ڈیجیٹل دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ امریکہ کی سینٹ نے امریکی بحری افواج کی طرف سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کرنے اور وہاں تعینات افواج کو واپس بلانے کی قرارداد بالآخر منظور کر لی۔ یہ قرارداد 57 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد اب یہ قرارداد امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کی جائے گی، جہاں اسی ہفتے پر اس پر ووٹنگ ممکن ہو سکتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایوان نمائندگان میں اس قرارداد کی منظوری کے امکانات روشن اور قوی ہیں۔ سینٹ سے اس قرارداد کی منظوری کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے شدید دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قرارداد خود ٹرمپ کی خواہش اور مرضی سے پیش اور منظور کی گئی ہو تاکہ امریکہ کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی باعزت راستہ مل سکے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو اس قرارداد کو خاموشی کے ساتھ تسلیم کر لے گا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے مشرق وسطی کی جنگ نیتن یاہو کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ امریکی سینٹ میں قرارداد پر رائے شماری کے عین وقت پر اسرائیل نے اپنی عوام کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جانے کا ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے اسرائیل میں ایمرجنسی کی کیفیت پیدا کر دی اور ہدایت دی کہ کسی بھی وقت بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر تباہ کن حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ ٹرمپ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن نیتن یاہو جیفری ایپسٹین کی فائلز کے ذریعے بلیک میل کر کے ٹرمپ کو دوبارہ جنگ میں گھسیٹ لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیتن یاہو امریکی سینٹ کی منظور ہونے والی قرارداد کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ دوسری طرف ایران کی عسکری، مذہبی، سیاسی قیادت سمیت ایران کی عوام ایک ایسی جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں جسے وہ خطے کی آخری جنگ قرار دے رہے ہیں، جس کے بعد پھر کسی جنگ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس بات کو پتھر پر لکیر سمجھنا چاہیے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر اس مرتبہ حملے کی حمایت کرتے ہیں تو ایران کی جوابی کارروائی خطے میں کم سے کم 2 ریاستوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، جن میں سر فہرست اسرائیل، بلکہ غاصب اسرائیل، جبکہ دوسری ریاست وہ ہے جو اسرائیل کے کٹر حامی ہونے کے باعث اب منی اسرائیل کہلائی جا رہی ہے۔ ایران یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ تہران اور اصفہان کسی بھی وقت ایٹمی حملے کے اہداف ہیں، لیکن اس کے باوجود ایرانی عوام اپنی افواج اور حکومت کے پیچھے ڈٹ کر کھڑی ہیں، جبکہ ایرانی فوج اور حکومت اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن چکی ہیں۔ بہرحال دنیا میں جنگ اور امن کے حوالے سے حالات لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ممکنہ جنگوں کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری طرف کہیں اور ایٹمی ہتھیاروں کی تنصیب شروع کر دی گئی ہے۔ کوئی یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ دنیا امن کی طرف جائے گی یا انسانیت کو فنا کرنے والی ایٹمی جنگ ہمارا مقدر بنے گی۔ مشرق وسطی کی جنگ میں روس ایران کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ ٹوٹتے ہوئے یورپی اتحاد نے روس کو ایران جنگ سے دور رکھنے کے لیے یوکرین کے ذریعے روس پر 550 سے زائد ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا۔ اس حملے کو اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ روس کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے یہ بڑا حملہ یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک لٹویا کی سرزمین سے کیا ہے، جس کے بعد نہ صرف لٹویا کے خلاف روسی ڈرونز متحرک ہو چکے ہیں، بلکہ روس نے تاریخ کا سب سے بڑا خطرناک اقدام اٹھاتے ہوئے یورپ کے پڑوس میں واقع بیلاروس میں روایتی ہتھیاروں کی کھیپ پہنچانے کے علاوہ ایٹمی ہتھیار بھی نصب کر دیے ہیں۔ روس کے اس اقدام سے یورپ سمیت مغرب میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں۔ آنے والے ہفتوں مہینوں میں دنیا کس طرف جاتی ہے اس بارے یقین کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ خطے میں امن قائم ہونے کے بعد دنیا بدل چکی ہوگی۔ آج کی دنیا اور امن قائم ہونے کے بعد کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔
دنیا پر راج کرنے والی سپر پاور کا سورج غروب ہو چکا ہوگا اور چین کا ابھرتا ہوا نیو ورلڈ آرڈر دنیا پر نافذ ہو چکا۔ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو چکا ہوگا۔ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہونے میں سب سے اہم بات یہ دیکھنے کو ملے گی کہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والی غاصب ریاست اپنا وجود بھی برقرار رکھنے میں ناکام ثابت ہو چکی ہوگی، اور مبصرین کے مطابق یہ سب کچھ ہونا کوئی دور کی بات نہیں، بلکہ نومبر 2026 تک بہت کچھ واضح ہو چکا ہوگا، جبکہ 2027 میں یہ سارا خونی کھیل اپنے انجام کو پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ اس کھیل سے دنیا سے انسانیت مٹ جائے گی یا انسانیت قائم رہے گی، آنے والا وقت بتائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔